मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इंडिया की जो अदाकारा है जिसने तौबा की है, मुसलमान अदाकारा है जिसने फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर ली, वो मैंने किसी के जिम्मे लगाया कि उसने जितने ट्वीट किए ना वो सबकी फोटोकॉपी मुझे ला के दो। मैं इंशाल्लाह वो उसने जितनी आयतें कोट की हैं और जितने हवाले सुना है, बड़ा खानदानी ट्वीट किया उसने और बताया कि कैसे मैं गुनाहों के दलदल की तरफ जा रही थी। उसके वो मैं इंशाल्लाह उसके जो जितने उसके ट्वीट है ना उनकी फोटोकॉपी निकाल के एक एक पे इंशाल्लाह तबसा करेंगे, क्योंकि ऐसे वाकयात मार्केट में शार्ट हैं। इनसे पूरे भरपूर तरीके से इबरत हासिल करनी चाहिए। समझ रहे हो? ये जब वाकया सामने आया ना तो वो कुरान मजीद की वो आयत मेरे सामने आई कि कुल अराइतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहीद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्लिही फआमन। अल्लाह ने कैसा अजीब अंदाज से खिताब किया कि ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि बताओ कि ये जो कुरान ये अल्लाह की किताब है ना, इसी अल्लाह की किताब में ही तो लिखा है कि बेहयाई मना है। ऐसा ही है ना भाई? देखो जो गैर मुस्लिम है उसके पास सीधा रास्ता नहीं है, उसे नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए कि नहीं करना है। वो अगर छोड़ेगा तो सवाल होगा भाई क्यों छोड़ूं, इसमें बुराई क्या है। वो अगर करेगा तो सवाल पैदा होता है कि ये पता नहीं अच्छा काम है, कि वो क़यामत तक ये फैसला नहीं कर सकता। कोई काफिर ये कभी भी फैसला नहीं कर सकता कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना, शोबिज में जाना या बेहयाई को फरोग देना ये अच्छा काम है या बुरा काम है। वो कभी भी फैसला नहीं कर सकता। ये तो कुरान बताएगा ना। कुरान हमें बताता है कि ये अच्छा है ये बुरा, क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाए तो फिर इंसान के लिए सोचने का ऑप्शन खत्म। वरना क़यामत तक बैठ के मुर्गों की तरह लड़ते रहो, कभी भी फैसला नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। लोग कहते हैं हम अकल से फैसला करते हैं। मैंने ना वो जब मुझे पता चला तो वो लोगों ने भी क्लिप भेजे, तो मैंने जो इंडिया की जो न्यूज चैनल हैं या इंडिया की जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो टॉक शो होते हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में देखा कि इस पे इंडिया के जो चैनल हैं वो इस अदाकारा की तौबा पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो बड़े खतरनाक किस्म के रिएक्शन, चीख रहे हैं ना बहुत ज्यादा, ये क्या हो गया, ये यानी ये इस्लाम के मुनाफी कैसे हो गया, और क्या मतलब जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं वो क्या बुरे लोग हैं, यानी वो क्या खुदा के करीब नहीं हो सकते, वो भी तो लोगों को एक इंटरटेन कर रहे हैं, लोगों की टेंशन खत्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे जहन में बार बार ये बात आई, मैंने कहा लोगों को भी बताऊंगा कि देखो ये क़यामत तक नहीं फैसला कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या, ये नहीं फैसला, इनके पास कोई कसौटी नहीं है, कोई मयार ही नहीं है। किसी ने ये तबसरा किया, किसी एंकर ने, कि अगर ये फुहुश फिल्में बनाती तो हम इस पे कह सकते थे कि ये बुरा काम है। ये तो एक बॉलीवुड में कोई फुहुश फिल्में तो नहीं बना रही थी। तो भाई सवाल पैदा होता है अगर फुहुश बना रही होती तो भी इसमें दो राय हो जाती कि बुरा है, या जो फुहुश फिल्में बनाने वाले लोग हैं वो अपने काम को बुरा समझ के थोड़ी बनाते हैं, उनके पास 100 दलाइल हैं, वो 100 दलाइल दे देंगे और आप दलाइल की दुनिया में उनका जवाब अकली दलाइल की बात नहीं दे सकते। वो कहेंगे भाई हम लोगों को जो है ना स्ट्रेस खत्म कर रहे हैं, लोगों की टेंशन खत्म कर रहे हैं। तो वो दलाइल देने को तो किसी भी चीज के दलाइल दे दो। ये जो गोरों के यहां कानून पास हो गया गे सेक्स का, इसको अलाउ कर दिया, तो दलाइल नहीं क्या उनके पास? असेंबलियों में दलाइल से ही तो बहस हुई है कि उन्होंने कहा इसमें खराबी क्या है, तो लॉ का हिस्सा बना दिया उन्होंने। तभी तो कुरान बार बार पुकार पुकार के कह रहा है कि अगर तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी मिसाल उन अंधेरों की तरह है। कैसी खूबसूरत मिसाल दी अल्लाह ने सूरह नूर में। देखो नाम क्या है सूरत का? सूरह नूर, रोशनी। अल्लाह बता रहे हैं इसमें तुम्हें रोशनी मिलेगी कि सीधा रास्ता क्या है। तो उसमें अल्लाह ने मिसाल क्या दी? अंधेरे की। है भाई, अजीब सी बात है या नहीं है? नाम है सूरत का रोशनी और उसमें मिसाल दी जा रही है अंधेरे की। क्यों? इसलिए कि अरबी का मकूला है तुरफुल अशियाउ बिल अज़दाद, किसी चीज को पहचानना हो तो उसकी अपोजिट से पहचाना जाता है। हाय हाय कैसे दिल में बात उतारूं यार, खुदा की कसम बड़ा मजा आ रहा है मुझे ये आयतें पढ़ते हुए। काश आपको सुनते हुए वो मजा आना शुरू हो जाए मुझे, क्योंकि इत्मीनान होता है ना कुरान पे। कैसी कुरान में देख, सूरत का नाम क्या है भाई? अभी तो बताया है
سورت کا نام کیا ہے؟ نور. نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ، روشنی. مثال کس کی دی جا رہی ہے اس میں؟ اندھیروں کی. صرف اندھیرے نہیں، اندھیروں کی. اس میں اللہ نے بتا دیا، یہ اس اصول کے تحت اللہ نے ایسا کیا کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہو نا تو اس کے اپوزٹ سے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے. آپ کسی کو بتاؤ کہ بھئی روشنی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں کھڈا ہے، یہاں پہاڑ ہے، یہاں انڈا موڑ ہے، یہاں گولے گنڈے والا ہے بھئی، یہاں چمونی آپا کا گھر ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کس سے پتا چلتی ہیں؟ اگر اندھیرا ہوگا تو بیٹا تم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اب کسی نے روشنی اور اندھیرا نہیں دیکھو، مریخ سے آیا نیا نیا تازہ تازہ، مریخ سے آیا ہے، اس کو نہیں پتا روشنی کیا ہوتی ہے. ویسے تو مریخ میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک فرضی مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگا. اگر مثال غلط بھی ہو، یعنی غلط سے مراد فرضی بھی ہو، بات اس سے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ صحیح ہو، تو مثال دینے میں کوئی حرج نہیں. تو اس نے کبھی اندھیرا اور روشنی دیکھی نہیں. اس کو اب آپ بتا رہے ہیں بیٹا یہ جو روشنی ہے نا یہ بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ ایسا کریں کہ روشنی کے تمام وسائل اور ذرائع بند کر دیں، اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیں. تو اس کو روشنی کا نعمت ہونا سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی، کہے گا یار واقعی روشنی بہت بڑی، گولے گنڈے والی گولے گنڈے کی دکان تو دور کی بات ہے، اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اگلا قدم رکھنا کہاں ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں. وہ ڈیبیٹ کرے گا، بحث کرے گا. کچھ لوگ کہیں گے آگے چل، دلائل سے انبار لگا دیں گے. کچھ کہیں گے نہیں بھائی ادھر کو رخ کر کے چل. کچھ کہیں گے ادھر کو چل. کچھ کہیں گے ادھر کو چل. وہ خودکشی کے خیالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اس کو؟ تو روشنی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو کس سے پتا چلتی ہے؟ اندھیروں سے. لائٹ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ پھر کے ای ایس سی والوں کی قدر ہوتی ہے نا، وہ پھر بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ لائٹ لے کے وہ جاتے ہیں. تو جب لائٹ جاتی ہے، لائٹ آف ہوتی ہے، پھر جب آتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان، ہے نا؟ امریکہ والوں کو کیا پتا کہ بجلی کتنی بڑی نعمت ہے. لندن والوں کو کیا پتا میرے بھائی، یہ تو ہمیں پتا ہے پاکستانیوں کو کہ بجلی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم اندھیروں میں ڈوبتے ہیں. تو اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ نور میں، بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قسم. یہ جو میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا، ان لوگوں کے تبصرے دیکھے، تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے. ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح کیا. ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے، چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، غلط سمجھ کے پیتا ہے، وہ احساس ندامت رہے گا، اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروئن بری چیز ہے یا اچھی چیز، وہ تو پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ کیا اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو. تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی. فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا، اسلام نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں، ایسے اندھیرے میں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہاں. ان کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، غلط چیزوں کو ویژن بناتے ہیں، اور ایسی غلط چیز کو ویژن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں. تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں. اللہ نے فرمایا والذین کفروا او کظلمات فی بحر اللجی. پہلی دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کیا دی کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. پہلے میں دوسری مثال دے دوں پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ ان کی مثال ہے کظلمات، بہت سارے اندھیرے، بہت سارے، ایک اندھیرا نہیں ہے، بہت سارے. حالانکہ اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کظلمات، بہت سارے اندھیرے. کون کون سے؟ فی بحر، سمندر کی تہہ کا اندھیرا. آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ہم لوگ وہ جب
چھوڑے یار پھر موضوع نہ چینج ہو جائے. وہ چھوٹے بچے نا شو بہت مارتے ہیں. ہم جب سوئمنگ سیکھتے تھے بچپن میں تو جیسے بچے آپس میں سکھا رہے ہوتے ہیں نا, یوں کرو اب ٹانگ کو یوں کرو, تو ہم بھی ایسے, تو اب کوئی صحیح کرے گا تو دوسرا بار بار کہتی ہے میں نے بتایا ہے, یہ جو یہ ایسا کر رہے ہیں نا یہ کس نے بتایا ہے. تو بچوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے شو مارنے کا. تو میں گھر میں بچے ہیں الحمدللہ وہ اس طرح کی شو مارتے رہتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, سمندر کی تہ میں, سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہ میں ہے. یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں تو بندہ زندگی نہیں رہ سکتا, تو مثال ہی غلط ہے. تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے. تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں نا, فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں, تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. عقل مند آدمی کیڑے نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے, اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ایسا کوئی اسپرے ابھی تک ایجاد ہوا نہیں ہے. چھپکلی مر جاتی ہے اسپرے سے, ٹھیک ہے نا, چھپکلیوں کے اسپرے آ گئے, چوہوں کے آ گئے, لیکن اس قسم کے جراثیم جس میں ہوں گے میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اس کا اسپرے ایجاد نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہ کا اندھیرا, ایک شخص کھڑا ہوا سمندر کی تہ میں, فی بحر لجی, پھر سمندر بھی ایسا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا, اور زیادہ اندھیرا ہوگا اس میں کیونکہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں. یغشاہ موجن, پھر اس میں بڑی بڑی موجیں ہیں, من فوقہ موج, اور موج کے اوپر بھی کیا ہے موج, یعنی لہر کے اوپر بھی لہر ہے. یعنی جتنا گہرا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا. پانی کی وجہ سے نا اندھیرا ہو جاتا ہے. من فوقہ سحاب, اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہیں, کوئی روشنی کے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. اب قرآن کی اس مثال کو دیکھو, اللہ فرماتے ہیں ایسے اندھیرے ہیں کہ اس کو بیچارے کو نظر آنا تو دور کی بات, اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لم یکد یراہ, یہ نہیں کہہ رہا لم یراہ نہیں دیکھ پاتا, نہ یہ نہیں کہا, لم یکد یراہ, اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے وہ. یہاں بھی بلاغت, قرآن ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. بھائی قرآن یہ بھی کہہ سکتا ہے سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا کہ کوئی درخت کوئی مچھلی اس کو نظر نہیں آ رہی, زمین نظر نہیں آ رہی. مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ہاتھ کی. اس لیے کہ اپنا ہاتھ ایسی چیز ہے, نظر جتنی بھی کمزور ہو, ہاتھ کو آگے اور پیچھے کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کو دیکھنا. بولو نا یار, بول تو لیا کرو, اللہ اتنا جوش میں آیا ہوا ہوں میں, پھر بھی ایسے پھیکے پھیکے کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار. بھائی ہاتھ ایک ایسی, یہ خدا کا کلام نہیں تو اور کس کا کلام ہے؟ کوئی امی 1400 سال پہلے جب نہ کوئی یونیورسٹی ہو, نہ کوئی تعلیمی نظام ہو, چند لوگ الف با تا لکھنا پڑھنا جانتے ہوں, اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ الف با تا بھی نہیں جانتا, وہ ایسی مثال دے رہا ہے کہ اس سے بہتر مثال کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے, یعنی کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال دینا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے ایک بحری جہاز کا انگریز کپتان تھا, اس نے جب یہ مثال سورہ نور میں پڑھی, انگلش میں اس نے قرآن پڑھا, یہ مثال پڑھی, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ رائٹر, یہ بڑا ادیب تھا. یہ کہہ رہا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس کے عربی ادب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا گریٹ رائٹر تھا, اس نے تو بہت کتابیں لکھی ہوں گی. کہہ رہے پھر میں جب تحقیق کی مجھے پتا چلا کہ یہ الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی, یہ ان کی بنائی بھی, کیونکہ وہ کافر تھا نا, اس پہ وہ بھگت رہا تھا اپنے اوپر یہ سب چیزیں. ارے جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال اس کے حالات کو کیسے بہترین انداز سے ڈیفائن کر. خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہم اگر پورے سیدھے راستے پر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم پتا ہے کہ کتنے آڑے ترچھے چل رہے ہیں اور کتنے منزل کی طرف چل رہے ہیں. یہ تو پتا ہے نا ہمیں کم از کم. جو تھوڑا بہت آڑے ترچھے ہیں وہ توبہ طائب کر کے اللہ کو منانے کے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں منزل بتا دی, بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا کرنا ہے. کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ غلط راستے پر ہوں گے تو اس کا کیا حل ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, ایک تو وہ ہے جو پورا صحت مند ہے, ایک وہ ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو پتا ہے بیماری کا علاج کہاں پہ ہوگا, اور ایک وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں, اگر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے.
कौन कंफ्यूजन में होगा? ये तीसरा पागल हो जाएगा ना थोड़े दिनों में। तो कितनी बड़ी नेमत है इस्लाम। हमें पता है सही क्या है और गलत क्या है, इनको नहीं पता। ये कल्चर के हाथों गुलाम बन चुके हैं। कल्चर इनको गलत रुख पे लेके जा रहा है, जा रहे हैं जहन्नम की आग की तरफ। दुनिया में भी बेसुकूनी और आखिरत की भी बेसुकूनी। और ये अय्याशियां फिर बुढ़ापे में क्या हो जाती हैं? खत्म। अदाकारों का हाल देखो बुढ़ापे में जाके। तो अल्लाह ने क्या मिसाल दी कि इदा अखरजा यदहु, जब वो अपना हाथ निकाल के देखते हैं, लम यकद यराहा, करीब भी नहीं है कि उसको देख सके। इतना अंधेरा कि ना, हाथ तो ऐसी चीज है, आपकी करीब की नजर कमजोर है, दूर कर लो, दूर की कमजोर है, करीब कर लो, किसी भी तरह से यूं करके अल्लाह फरमाते हैं उसका भी इम्कान नहीं है। तो ऐसे लोग जाहिर है मीडिया पे जब टॉक करेंगे, बातें करेंगे, तो हवाई फेंकने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। वो तो फेंकते रहेंगे। वो कहेंगे नाचने में क्या जा रहा है, एक लड़की अगर आधे कपड़ों में नाचती है तो क्या बुराई है इस तरह भी कि भी फिर उसमें तबसरे थे कि अगर कोई लड़की आधे कपड़े पहन के जाती है तो वो बुरी नहीं है, बुरा वो है जो उसको गंदी नजरों से देख रहा है? तो उसका असल जवाब ये है कि मैं मानता हूं कि वो बुरा है जो गंदी नजरों से देख रहा है, लेकिन जो इस दिखाने का इंतजाम कर रही है क्या वो बुरी नहीं है? और अगर आधे कपड़े पहनना बुरा नहीं है तो फिर पौने भी बुरा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? फिर आधे का क्या मतलब? फिर पौने कपड़े, पौने समझते हो? 25% कपड़े होने चाहिए, बाकी कपड़े नहीं होने चाहिए। और फिर 25% में भी यही होगा। फिर हम कहते हैं कपड़ों के तकल्लुफ की जरूरत क्या है? कोई औरत अगर बिल्कुल बगैर कपड़ों के जा रही है तो बुरी वो नहीं है, बुरा वो है जो उसको गंदी नजरों से बोलो भाई वो भी बुरा है जो गंदी नजरों से देख रहा है, लेकिन वो भी बुरी है जो इसका इंतजाम कर रही है। मर्द आधे कपड़ों में जाए कोई गंदी नजरों से नहीं देखता, इसलिए कि वो उसमें अल्लाह ने ये चीज नहीं रखी है। अगर औरत जाएगी तो सब उसकी तरफ देखेंगे, ये इसकी अलामत है कि अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है कि अगर वो पूरा लिबास नहीं पहनेगी तो गंदे लोगों की गंदी नजरें उस पर पड़ सकती है। लिहाजा जो गंदी नजरें डालेगा वो भी बुरा है, जो इसका इंतजाम कर रही है वो भी बुरी है। ये चीज इन लोगों को समझ में, ये जो लिबरल लोग हैं इनकी समझ में ये चीजें नहीं आती, इसलिए कि आखिरत का खौफ नहीं है। हिसाब अगर जवाबदही का खौफ होता ना फिर ये बातें नहीं करते। खौफ नहीं है उनको, वो समझते हैं मर के मिट्टी होके खत्म हो जाएंगे तो लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। जो गलत चीज मुआशरे में प्रोमोट, बेहयाई का एक तूफान है जो मुआशरे में आ चुका है। कुरान ने हमें बता दिया इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा। हमारे पास इस पे बहस करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। कुरान कह रहा है, मैं कह रहा हूं, पहले अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। बल्कि अल्लाह ने सवाल किया, बताओ अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की हो सकती है? क्योंकि अल्लाह को झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। हम अगर झूठ बोलते हैं भाई कोई मसाइल में फंस जाए, अल्लाह किसी मसले में नहीं फंसता, वो तो कायनात को बनाने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं उससे ज्यादा सच कौन बोलेगा? तो अल्लाह ने क्या सच बोला? इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता। हर वो चीज जो बेहयाई है, फहाशी है, अल्लाह उसको कभी भी पसंद नहीं करता। ये ऐसे ही है जैसे औरत आधे कपड़ों में जा रही है और लोग कहें उसको देखने वाले बुरे हैं। ऐसे ही है जैसे कोई हीरोइन लेके जा रहा हो, चर्स और हीरोइन है भाई। अब लोग कहें जो इससे हीरोइन खरीद के पिएगा वो खुद अपना जाती अमल है, बुरा कर रहा है। भाई जो उस बुराई को प्रोमोट कर रहा है, जो उस बुराई का जरिया बन रहा है, वो भी बुरा है या नहीं? क्यों हुकूमत छापे मारती है जिसकी जेब से हीरोइन निकली पकड़ लो? बहुत से लोगों की जेब से हीरोइन निकलती है, वो कहते हैं हम तो नहीं पीते भाई, हम तो नहीं पीते। भाई आप पीते नहीं है, लेकिन पिलाने का पूरा आप जिना नहीं करते। मगर जो औरत अधूरे कपड़े पहन के निकलती है वो जिना का पूरा इंतजाम कर रही है, वो मर्दों की शहवतों को भड़का रही है। जब ये शहवत भड़केगी तो जाहिर है बहुत कम लोग होते हैं जो तकवा हो बच जाते हैं, बहुत से लोग बुराई के दलदल में फंस जाते हैं। तो ये जो फिल्में हैं ये इस बुराई को क्या कर रही हैं? प्रोमोट। कुछ उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं, अब्बा के हुकूक सिखा दी, अम्मा के हुकूक सिखा, दो चार चीजें सिखा दी। वो तो हर बुराई में कुछ ना कुछ फायदा होता है। अब मैंने पिछली दफा बयान किया था ना कि फनकार अदाकार जो हैं ज्यादातर ये हुकूक पूरे नहीं करते। अपने घरों के हालात देखो, इनके में रिलेशन नहीं होता इनका अच्छा।
تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے, وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے, وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے, یا اسلام کی برکت سے, یا کلچر کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں. دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کا ساراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, یہ بڑی خاندانی مثال ہے. فرمایا ایک سراب ہے نا, آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ, جس کو پیاس لگ رہی ہو اور جس نے کبھی سفر نہ کیا ہو, پہلی دفعہ نکلا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو, وہ خوش ہو جائے گا, اس کو کیا سمجھے گا؟ پانی. لیکن جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا پانی اسی اسپیڈ سے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا. فرمایا ان غیر مسلموں کی, یہ جو لبرل لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے, ان کی مثال بھی ایسے ہے. یہ ایک چیز کو منزل بناتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے, لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ منزل بھی اسی حساب سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کیسی پیاری مثال ہے یا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں. کسی اداکار نے سوچا تھا میری فلم ہٹ ہو جائے گی, میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا, تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے, تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی. اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا؟ وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ. تو اللہ کرے جو آئی ہے دین کی طرف, اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے, اور یہ جو ہماری مسلمان اداکار آئے ہیں ان کو اس کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ اس پر یہ الزام نہیں لگ سکتا جو بڑھاپے میں آتا ہے نا اداکار. ابھی پشتو فلم کے کوئی اداکار تھے, وہ بوڑھے ہو گئے تھے, انہوں نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی. تو مجھے کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ابے یہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری عیاشی تو کر لی نا, اب بڑھاپے میں آ گئے اس طرف, یہ کون سا یہ تو شو مارنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑھاپے میں آنا بھی, اول تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے بوڑھے کی بھی, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے. بھئی یہ تکلیف یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی تو فلموں میں گزار دی عیاشی کرتے ہوئے, اب جب بوڑھا ہو گیا تو اب توبہ کر کے دین پر آ رہا ہے, تو یہ تو جنت میں چلے جائے گا بھائی, تو یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جب اللہ توبہ کر رہا ہے, توبہ قبول کر رہا ہے, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا اس میں ہوس بڑھتی ہے. یہ جو اداکار جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا دل اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح ہیرو بن کے آئیں. نہیں آ سکتے تو چلو دادا بن کے آ جائیں, ہیرو کے ماموں بن کے آ جائیں, کچھ تو بن کے آئیں. توبہ کرنا بڑا مشکل. یہی وجہ ہے کہ جوان لوگوں میں توبہ کا ریشو زیادہ ہے, بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہے. جوانی میں جیسے گناہ کی طاقت بہت ہوتی ہے, توبہ بھی ایک نیکی ہے. نیکی کے لیے بھی پاور چاہیے, کانفیڈنس چاہیے, حوصلہ چاہیے. تو وہ حوصلہ بھی جوانی میں زیادہ ہوتا ہے. بڑھاپے میں گناہ کی طاقت بھی کم, ساتھ ساتھ توبہ کی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے, کیونکہ توبہ نام ہے قوت ارادی کا. کیا آپ ارادہ کر لے اب نہیں, تو یہ ارادہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں. کیا ہو گیا بھائی, نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں. تو یہ جو بڑھاپے میں آتے ہیں نا وہ بھی پورے مسلمان ہی ہوتے ہیں, اور اللہ ان کی بھی توبہ پورے طریقے سے قبول کرتا ہے, اور آنا ان کو اپریشیٹ کیا کریں. لیکن اس اداکارہ پر یہ بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا, اس نے تو اپنی بلندیوں پہ جاتے ہوئے توبہ کی اور تمام لوگوں کو سبق دے دیا کہ بھائی جو اپنی سینس استعمال کرے گا, جو عقل استعمال کرے گا, جو اپنے خالق اور مخلوق کے رشتے کو پہچانے گا, اس کا یہی فیصلہ ہوگا جو میرا ہے. اور جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہے گا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ رشتہ انسانیت کا رشتہ بہت اچھا ہے, لیکن خالق کا رشتہ سب سے پہلے, کیونکہ اللہ سے ہمارا جو ریلیشن ہے وہ خالق اور مخلوق والا ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے,
باقیوں نے ہمیں بنایا نہیں ہے. باقی یا تو آپ کے کلیگ ہو گئے, یا آپ کا کوئی پڑوسی ہوگا, یا آپ کا کوئی فرینڈ ہوگا. یہ فرینڈ شپ کا رشتہ یا رشتہ داری والا رشتہ یہ اللہ اور مخلوق والے رشتے سے کم ہے. جس نے بنایا وہ سب سے پہلے اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, اور اس نے صاف کہہ دیا وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑا پیغام اس نے دے دیا ان تمام نوجوان لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی عیاشی کی طرف جانے لگتے ہیں.